علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں حضرت آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا یہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا انگریزوں نے شروع کیا تھا؟ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیۃ و اتوب الیہ۔ قاری شاہنواز صاحب اشرفی، اللہ تعالیٰ آپ کو دو جہاں میں چین دے۔ آمین اللہ۔ یہ پھیلایا ہوا پروپیگنڈا وہابیوں کا ہے، ان ظالموں کو اس کے سوا کوئی کام نہیں ہے۔ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی شان، آپ کی رفعت کو گھٹانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں وہابی، بے شک۔ ہر ہتھ کنڈا اپنا رہے ہیں ظالم۔ جشن عید میلاد النبی انگریز کیوں شروع کریں گے؟ عید میلاد النبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد بابرکت کی خوشی۔ بے شک بے شک۔ یہ تو صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین کا طریقہ رہا ہے، آج تک ہمارے بزرگان دین یہ کرتے چلے آ رہے ہیں، میلاد النبی کی خوشیاں مناتے چلے آ رہے ہیں۔ بے شک۔ انگریزوں کا کیا تعلق ہے اس میں؟ مگر انہیں انگریز اس لیے یاد آتے ہیں وہابیوں کو کہ ان کے مولویوں نے انگریزوں سے تنخواہیں حاصل کی ہیں۔ پوری گینگ نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا سنیوں کو، اور سنیت کا شیرازہ بکھیرنے میں کلیدی کردار ادا کر دیا، صرف اس لیے تاکہ انگریز خوش ہو جائیں۔ انگریزوں کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے یہ کام کیا۔ عید میلاد النبی کا جہاں تک سوال ہے تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے اہتمام کے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد پاک مناتے تھے۔ بے شک۔ تو کیا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انگریزوں کے اشاروں پہ عید میلاد النبی منا رہے تھے؟ نہیں۔ شرم آنی چاہیے وہابیوں کو۔ ارے انگریز تو خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، مگر وہابی نہیں کرتے۔ پوری دنیا دیکھیے آپ، ہندو بھائیوں کو دیکھیے آپ، ہندو بھائیوں کو جی میلاد النبی کا جب جلوس نکلتا ہے تو کیسے وہ پانی وغیرہ پلاتے ہیں، کیسے لنگر لٹاتے ہیں، پیش رہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں 12 ربیع الاول کو، بے شک۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ ادھر آپ کرسچنوں کو دیکھیے، ایک کرسچن کا نام میں لیتا ہوں آپ کے سامنے، ڈاکٹر مائیکل ہارٹ، جی کرسچن تھے، انہوں نے ایک کتاب لکھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، دی 100، دنیا کے 100 بڑے لوگ کرسچن تھے، دنیا کے 100 بڑے لوگ انہوں نے سروے کیا، ان میں ان کی خوش نصیبی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی انہوں نے لکھا۔ مگر اب سوال یہ پیدا ہوا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام تو انہوں نے لکھ لیا، مگر جب ترتیب کی بات آئی، سیٹنگ کی بات آئی، تو اب پہلے نمبر پہ کس کا نام لکھا جائے؟ تو ان کی خوش نصیبی دیکھیے اور حضور سے پیار دیکھیے اور حقیقت کا اعتراف دیکھیے۔ ظالم وہابیوں کی تو آنکھوں پہ پٹیاں بند نہیں ہیں، شیطان نے وہ پٹیاں باندھی وہابیوں کی آنکھوں پہ کہ جتنا ہو سکے حضور کی شان کو گھٹا لو، جتنا ہو سکے حضور کی شان کو گھٹا لو۔ ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے جب لکھا، آرڈرنگ کی، ترتیب کی، تو پہلے نمبر پر آپ یہ جان کے بے حد خوش ہوں گے کہ پہلے نمبر پہ کرسچن نے، ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے ہمارے نبی کا نام لکھا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ ان سے پوچھا گیا آپ نے حضور کا نام کیوں لکھا؟ بولے دل کے ہاتھوں مجبور ہوں، میں نے سب کا جائزہ لے لیا اور سب کی خانہ تلاشی لے لی، دنیا میں جتنے 100 بڑے لوگوں کو میں نے سلیکٹ کیا ہے، سب کے اندر جھانک کے دیکھ لیا، مگر سچائی یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایز ہی واز سپریملی سکسیسفل آن بوتھ لیولز۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ ہندو بھائیوں کی بات بتاؤں آپ کو، جی آج تک کے ایک سدھیر چودھری ہیں، رپورٹر ہیں سدھیر چودھری صاحب، انہوں نے ابھی پچھلے دنوں میں ایک جائزہ لیا تھا دنیا بھر کا، تو یہ بتاتے ہوئے مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ کہنے کو وہ ہندو ہیں، مگر جب انہوں نے سروے کیا تو حقیقت کا یہ اعتراف کیے بغیر وہ رہ نہ پائے۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ نام اگر بچوں کا رکھا جا رہا ہے تو نام محمد رکھا جا رہا ہے۔ ہندو بھائی بھی محبت کر رہے ہیں، عیسائی بھی محبت کر رہے ہیں، جانور محبت کر رہے ہیں، درندے محبت کر رہے ہیں، چرندے محبت کر رہے ہیں، اور حیوانات، نباتات، جمادات، دنیا کا ذرہ ذرہ میرے نبی سے پیار کرتا ہے، ایک وہابی کو چھوڑ کر۔ ہر وقت کوئی نہ کوئی شوشہ، کوئی نہ کوئی گوشہ ایسا تلاش کرتے ہیں جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کو نگیٹو ڈائریکشن دیا جا سکے، مگر
ادھر دیکھیے جی مگر کیا ان کے ایسا کرنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان گھٹ جائے گی؟ نہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نہ کبھی گھٹی ہے نہ کبھی گھٹے گی. گھٹانے والے گھٹ گئے, مٹانے والے مٹ گئے, مگر ہمارے سرکار کا خورشید اقبال کل بھی روشن تھا, آج بھی روشن ہے. اور یوں ہی جیسے مکہ شریف میں اور مدینہ شریف میں سرکار کا خورشید رسالت چمک رہا تھا, جس شان سے آنکھوں کو خیرہ کر دینے والی روشنی کے ساتھ, الحمدللہ اسی شان سے آج بھی میرے حضور پیارے نور صلی اللہ علیہ وسلم کا خورشید ذکر, خورشید اقبال, خورشید رفعت پوری آن و بان, شان و شوکت اور تمطراق کے ساتھ چمک رہا ہے. بے شک بے شک بے شک وہابی ختم ہو جائیں گے, بے شک. وہابیت ختم ہو جائے گی, مگر حضور کا چرچا اور حضور کا ذکر ختم نہیں ہوگا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم میلاد یوں ہی قیامت تک مناتے رہیں گے لوگ. وہابی نہ منائے, پرابلم نہیں ہے, بے شک. دنیا منا رہی ہے. اب اس سال 12 ربیع الاول شریف کو جلوس میلاد نبی نکلے جگہ جگہ, جی الحمدللہ. یمن میں دیکھیے آپ, پورا یمن خوشیوں میں ڈوب گیا. امریکہ میں دیکھیے آپ, افریقہ میں, افریقی کنٹریوں میں دیکھیے آپ, ایشیا بھر میں دیکھیے آپ. دنیا کے 7 بر اعظم ہے قاری صاحب, اور 7 بر اعظموں میں نہایت ہی ہرش و الاس کے ساتھ, تسک و احتشام کے ساتھ, ولولہ و ترنگ کے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کا جلوس نکالا گیا. بے شک. اگر کسی نے نہیں نکالا تو وہابیوں نے نہیں نکالا, دیوبندیوں نے. ہاں, ارے سنا آپ کے گھروں نے بھی نکالا. ارے 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 مجھے تو یاد ہی نہیں رہی, ارے مجھے تو یاد ہی نہیں رہی. جی اپنے پڑوسی ملک میں وہابیوں کے بہت بڑے گھنٹال, گرو گھنٹال, جی کلی کار میں سامنے جلوس چل رہا ہے عید میلاد النبی کا, اور یوں ہاتھ دکھا رہے ہیں مفتی طارق مسعود, مفتی طارق جمیل, مفتی طارق جمیل. ادھر کانپور میں ایشیا کا سب سے بڑا جلوس نکالا ہے, حالانکہ جلوس میں سنی ہی رہتے ہیں. اس میں کیا یہ بھی دیوبندیوں کی بڑی چالاکی ہے. چال ہو سکتی ہے؟ ہاں, یعنی کانپور میں جو جلوس نکلا ہے, جلوس میلاد النبی, اس کی قیادت وہابیوں کے مولوی کر رہے تھے, اور بڑے بڑے مولوی کر رہے تھے. ہم نے اس پہ ایک ویڈیو بھی اپلوڈ کروائی تھی, ہماری ٹیم نے اپلوڈ کر رکھی ہے وہ. تو جناب والا وہ بڑے بڑے وہابی اور بڑے بڑے دیوبندی جمعیت علماء کے رومال ڈال ڈال کے, جمعیت علماء کے جھنڈے نکال کے پیارے نبی کا جلوس نکال رہے ہیں. اور یہ ظالم ایک وہابی یہ کہہ رہا ہے کہ انگریزوں نے نکالا. اب یہ وہابی ان وہابیوں پہ کیا فتویٰ لگائے گا؟ یہ اب سوال یہ ہے کہ کون سا وہابی, یہ وہابی ہے, یہی وہابی ہے, یہ وہابی ہے یا یہ وہابی ہے؟ یہ وہابی ان وہابی پہ کیا فتویٰ لگائیں گے جو جلوس نکال رہے ہیں؟ اچھا, آپ جو کہہ رہے ہیں کہ کانپور میں جلوس جو نکالا ہے اس میں چال بھی ہو سکتی ہے, تو ہاں یہ البتہ ایک ہے, ہو سکتا ہے, کیونکہ جو لوگ نبی کے جلوس کو حرام بتاتے ہیں وہ جلوس کیوں نکالیں گے؟ تو ظاہر بات ہے ان کی یہ ڈبل گیم ہو سکتا ہے کہ دکھاؤ سنیوں کو کہ ہم جلوس بھی نکال رہے ہیں تاکہ سنی ان کے قریب آئیں, اور جب سنی ان کے قریب آئیں تو پھر وہ شکار کر لیں ان کا. سنی قریب آئے گا کہ یار یہ تو جلوس بھی نکالتے ہیں, یہ تو فاتح بھی پڑھتے ہیں, یہ تو جشن بھی مناتے ہیں, تو پھر کیا فرق ہو گیا ہم میں اور ان میں؟ قریب چلو, جب قریب گیا سنی ویسے ہی ڈس لیا. تو ہو سکتا ہے ان کے عقیدوں پہ شبخون مارنے کے لیے یہ کام کر رہے ہو دیوبندی. لیکن میں ٹوٹلی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی بھونکتا رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم میلاد پر, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رفعت پر, مگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعت پر, ان کی عظمت پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے, سنسار کی رچنا کرنے والے نے, میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی بلندی کی گارنٹی لی ہے. ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ورفعنا لک ذکرک, اے محبوب ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا. تو یہ بالکل غلط بات ہے یار, اس میں بالکل بیس لیس اور بے بنیاد بات ہے کہ انگریزوں نے نکالا تھا جلوس. انگریزوں نے تھوڑی نکالا تھا. نہ عید میلاد نبی انگریزوں نے سیلیبریشن کا آغاز کیا. عید میلاد نبی تو اسی دن سے جاری ہے جس دن سے سرکار تشریف, ارے سرکار نے خود اپنی میلاد کی خوشی منائی, اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی؟ ارے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا یوم پیدائش خود سیلیبریٹ کیا.
پوچھیے کیسے؟ کیسے کیا؟ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے نبی سے یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ آج آپ کا روزہ ہے، رمضان کا مہینہ تو ہے نہیں، تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے جواب دیا یوم ولدت، تو آج کے دن میں پیدا ہوا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان تو پیدائش کی خوشی ہوئی نہیں ہوئی؟ پیدائش کا ذکر ہوا یا نہیں ہوا؟ پیدائش کے دن کو سیلیبریٹ کیا نبی نے؟ نہیں کیا۔ تو جب نبی نے کیا تو غلاموں کو کرنے میں کون سی دقت ہے؟ مگر وہابیوں کو منظور نہیں ہے۔ دنیا میں نہ جانے کتنی کمیونٹیز ہیں، سوسائٹیز ہیں، پارٹیز ہیں، گروپس ہیں اور جناب والا سمودائے ہیں، سب کا اپنا اپنا ایک آئیڈیل ہے اور سب اپنے اپنے آئیڈیلوں کی تعریفیں کرتے ہیں، لاجواب بتاتے ہیں، مگر وہابی دیوبندی اپنے آئیڈیل کو لاجواب نہیں بتاتا، اس میں نگیٹو ڈائریکشن ڈھونڈے گا، انہیں یہ نہیں تھا، انہیں ویسا نہیں تھا، انہیں ویسا نہیں تھا، سنیوں نے بہت بڑا غلط کام کر دیا، اللہ سے ملا دیا، یوں کر دیا، وہ کر دیا، اللہ جانے شیطان نے کون سا انہیں لالچ دے رکھا ہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ مصطفیٰ کی عظمت کا سورج ایسے ہی چمکتا رہے گا۔ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے اور خاک ہو جائیں عدو جل کر، مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دل خوش ہو گیا مفتی صاحب سے گفتگو کرنے کے بعد، بڑے اچھے جواب دیے۔ اب آپ سنیں اور خود فیصلہ کریں کون حق پر ہے اور کون نہ حق پر ہے۔